ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ اپنے دربار میں ہم لوگوں کی یہ حاضری نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت یہ دلوں میں ڈالتے ہی ہیں کہ ہم سب نمازوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور مسجدوں تک آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اس پر شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ جو بھی بات بولے وہ سچ بولے، صحیح بات بولے، بھلائی کی بات بولے، ورنہ وہ شخص خاموش رہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص بغیر سوچے اور سمجھے زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، اور ایسی بات جو کہ ناگوار بات ہے، جس میں اللہ رب العزت کی رضامندی نہیں ہے، خوشنودی نہیں، اگر ایسے کلمات وہ اپنی زبان سے نکال رہا ہے تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا رہا ہے، اور اتنے گہرائی تک وہ شخص گرتا ہے کہ جس کی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری بتلائی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو صحیح جگہ پر استعمال کریے، اپنی بات کو صحیح جگہ پر بولیے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اور آپ کہیں پر موقع دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہمیں اپنی زبان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جگہ پر ہم اپنی زبان کو کھول دے رہے ہیں۔ اگر ہم سب کو معلوم ہے کہ اس جگہ پر ہمیں بات نہیں بولنی چاہیے، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر بولنا ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، اگر ہم جانتے ہیں کہ اس جگہ پر بولنا ایک خسارہ اور گھاٹا ہی ہوگا، تو ایسی جگہ ہی پر ممانعت ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ کہیں پر ہمیں بولنے کی ضرورت ہے تو بالکل بولیے۔ اگر کہیں ہم جانتے ہیں کہ اگر اس جگہ پر ہم بول دیں گے تو سامنے والے شخص کو ایک تسلی ہوگی۔ بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ ایک شخص ہے کہ وہ پریشان حال ہے، ایک شخص ہے کہ ایک دم حیران و پریشان ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ جا کر کے اس شخص کو آپ نے تسلی کے کلمات کہہ دیے، آپ کے تسلی کے کلمات کہنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک الگ کیفیت ہو گئی کہ اس کو ایک سکون مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی کہنے والے کو ایک اجر عطا فرمائیں گے، ایک ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ایسی جگہ پر بولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ وہ نکال رہا ہے، کوئی کلمات وہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کہنے والے شخص کو یہ پتہ نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ جو بات میری زبان سے نکلنے جا رہی ہے، جو بات ہم بولنے جا رہے ہیں، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، اس میں اللہ رب العزت کی خوشنودی شامل حال ہے۔ وہ بولنے جا رہے لیکن اس کو علم بھی نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے وہ کلمات نکلا، اس نے نکالا، وہ بولا ہے، تو اس کے بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے جنت میں درجات کو اور بلند فرماتے ہیں، اس کے مقام کو اور بلند کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں پر وہ شخص کوئی بھی ہے، اگر اپنی زبان سے ایسی کلمات کو نکال رہا ہے
کہ جس میں اللہ رب العزت کی خوشنودی نہیں، رضامندی نہیں ہے، تو اپنے لیے وہ جہنم کی طرف وہ فیصلہ کر رہا ہے، اپنے لیے وہ جہنم کی طرف وہ رواں دواں ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے کوئی بھی بات اگر کوئی نکال رہا ہے تو سوچ سمجھ کر کے، ناپ تول کر کے بولنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی مومن بھائی ہے، کوئی مسلمان بھائی ہے جو کہ نمازوں سے بہت دور ہے، دین کے کاموں سے بہت دور ہے، بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو سکھانے کی، اس کو بتانے کی، اس کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی شخص سے کہا ہے یار نماز پڑھنا چاہیے، مسجدوں میں آنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے ذہن و دماغ کو اس طریقے سے نفرت سے بھر دیا گیا ہے، اس کے ذہن و دماغ کو اس طریقے سے بدل دیا گیا ہے، ایسا موٹیویٹ اسے کر دیا گیا ہے کہ آپ اگر اس کو اچھی بات بتلا رہے ہیں، صحیح بات بتلا رہے ہیں، تو اس کو صحیح ڈھنگ سے آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ آپ تو اس کو مسجدوں کی طرف بلا رہے ہیں، آپ اس کو نمازوں سے قریب کر رہے ہیں، آپ اس کو اچھی باتیں بتلا رہے ہیں، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، مسجدوں میں آنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، وقت پر نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں ایسی خرافاتیں بھر دی گئی ہے، اس کے ذہن و دماغ کو ایسے غلط طریقے سے ڈھال دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو بعض مرتبہ ایسے جواب ملتے ہیں کہ یار فلاں شخص تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو تو بھی ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ عزت وہی سے ملتی ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، وہی سارے لوگوں کو رزق دے رہا ہے، ہمیں وہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں مانگ رہا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کو مانگ رہے ہیں کہ آ کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئیے، آ کر کے اس کو منائیے، آ کر کے اس کے سامنے گریہ وزاری ہوئیے، آ کر کے اس کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑیے، سجدہ کریے صرف اللہ رب العزت کے سامنے، اپنے ماتھے اور پیشانی کو جھکائیے صرف اللہ کے سامنے۔ لیکن چونکہ اس کا ذہن و دماغ ایسا بگڑا ہوا ہے، وہ آپ کو خود سمجھا رہا ہے کہ فلاں شخص کو بھی تو رزق مل رہا ہے، وہ تو کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، صدقات اور خیرات کی پابندی نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، دین کے کام کو نہیں کر رہا ہے، دین میں اپنے وقت کو نہیں لگا رہا ہے، وہ آپ کو خود ہی سمجھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی باتوں سے نفرت نہ کیجیے، اس سے آپ دور نہ ہوئیے، کیونکہ کہتے ہیں ہیٹ دا سین بٹ ناٹ دا سینر، کہ گناہ سے بچے، گنہگار سے نہیں۔ آپ وہ جو گناہ کر رہا ہے، جو غلطیاں کر رہا ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، لیکن وہیں پر رک کر کے اس شخص کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، اس کو اگر اپنے آپ قریب نہیں کریں گے تو غیر اس کو قریب کر لے جائیں گے۔ اگر دین کی طرف اسے دعوت دیں گے، اگر دین کی طرف اس سے دعوت دینا چھوڑ دیا اس کے ایک لفظ کی وجہ سے، اس کے ایک باتوں کی وجہ سے، تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے غیر لوگ اس بات پر محنت کر رہے ہیں، وہ اس بات پر اپنے آپ کو جمع دیے ہیں، اپنے آپ کو قابض کر رکھے ہیں کہ اگر آپ اس کو دین سے قریب نہیں کرو گے، آپ اس کو سمجھاؤ گے نہیں، اس کے گناہوں سے نفرت کرو گے، اس کے گناہوں کا جا کر کے دوسرے کے سامنے بیان کرو گے کہ میں نے اس کو تو دین کی دعوت دی، میں نے اسے نماز کی طرف بلایا، لیکن وہ اتنا غلط ہو کے چکا ہے، اتنا وہ غلط بندہ ہے، اتنا غلط آدمی ہے کہ الٹے آ کر کے وہ جواب دیتا ہے۔ میرے دوستو، وہیں پر اپنے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر اس کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبانوں کو وہیں پر استعمال کریے، وہیں پر اس کو سمجھائیے، بھلائی کی بات بتائیے، رزق کی کہاں سے مل رہا ہے اس کو وہ سمجھائیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور پھر اس کو سمجھائیے کہ رزق دینے والا وہی ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ وہ گمان نہیں ہوتا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس کو اس بات پر یقین جمانے کی، اس کے اوپر جموانے کی یہ ضرورت ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو سارے لوگوں کو عزتیں دے رہا ہے، جو سارے لوگوں کو رزق دے رہا ہے، جو سارے لوگوں کے لیے رزق کے اسباب کو مہیا کر رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی عقل جا کر کے رک جاتی ہے، ہم اور آپ حیران ہو جاتے ہیں، ہماری اور آپ کی عقلیں کام کرنا بند کر دیتی ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہمارے اور آپ کے لیے سارے راستے وہ بند ہو جاتے ہیں، سب باب ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک چنگاری پھوٹتی ہے، ایک جگہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، ایک راستہ ایسا ہموار ہوتا ہے کہ ہمیں تسلی ملتی ہے کہ ہاں یہاں سے مجھے رزق مل رہا ہے۔ ہم اور آپ حیران رہتے ہیں، رزق دینے والا وہ خدا ہے، اسی کے سامنے مانگنے کی ضرورت ہے، اسی سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اسی کے سامنے اپنے
اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے. اگر وہ ذات چاہے لے، جس کو چاہے لے، جب چاہے لے، اور دے بھی رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے. اگر ہم اور مانگیں گے تو اور دے گا. اللہ رب العزت تو یہ ارشاد فرما رہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور اضافہ کر کے دیں گے. تو اگر کسی شخص سے ایسے ملاقات ہو رہی ہے، اگر آپ نے کہا ہے وہ الٹا آپ کو جواب دے رہا ہے، کسی کی مثالیں دے رہا ہے، تو یاد رکھیے اور سمجھنے کی وہیں پر ضرورت ہے کہ لگتا ہے کہ اس نے غلط صحبت اختیار کر لیا، اپنے آپ کو غلط سانچے میں ڈال دیا ہے. اس کے ساتھ میں رہنے والا ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو دین کی دعوت دے. اس کے ساتھ میں رہنے والا ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے دل و دماغ میں بٹھائے کہ سارے لوگوں کو رزق دینے والا اللہ ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہ ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے. ہم اور آپ اگر اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کریں گے، اللہ رب العزت جو ہم سے اور آپ سے مانگ رہے اس کی رضا کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا اور بنا دے گا. یہ جو زبان کی دولت اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، جو ہم اور آپ یہ فٹافٹ بول رہے ہیں، یہ اس وحدہ لا شریک کا کرم ہے اور احسان ہے. اس عظیم دولت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو سرمایہ کو خرچ نہیں کیا ہے، کسی قیمتی سرمایہ کو خرچ نہیں کیا ہے، روپے اور پیسے کو کہیں جا کر کے ہم نے خرچ نہیں کیا ہے. یہ ایسی مشین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے، بولتے ہم چلے جا رہے ہیں لیکن کہیں پر رکاوٹ نہیں ہے. اگر اس کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہوتا، اگر اس کے لیے ماہانہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہوتا تو ہماری اور آپ کی بساط نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم سرمایہ خرچ کر سکتے ہیں. غور کریے، گھر پہ ایک لائٹ کا کنیکشن ہے، چند روپے آ رہے، جو بھی پیسے آ رہے، مہینے کا کسی کو کرایہ دینا پڑ رہا ہے، پتہ چل رہا اپنی دکانوں کا، اپنی مکانوں کا، لائٹ بل کا، جس کو کنیکشن پانی کا، ساری چیزوں کا دینا پڑ رہا ہے. تو جا کر کے پوچھیں کہ کتنا گرا گزر رہا ہے. یہ ہم سب کا یہ حال ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت جو ہم سب کو بغیر مانگے دے رکھا ہے، زندگی بھر شکریہ ہم اور آپ ادا کرتے رہے تو ایک رائی کے دانے کے برابر شکریہ نہیں ادا کر پائیں گے. وہ امپوسیبل ہے، ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے، بغیر مانگے ساری دولتوں سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز رکھا ہے. یہ اس کی کرم فرمائی ہے. ان حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبانوں کو اپنے بولنے سے پہلے یا الفاظ کی ادائیگی کرنے سے پہلے یہ ناپنے کی، تولنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ کہیں کسی کے اوپر کیس ہے، کہیں کسی کے اوپر مقدمہ ہے، پتہ چل رہا ہے کہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی لب کشائی کی، آپ کی زبانوں کو حرکت میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جا کر کے چونکہ آپ کے اوپر زبانی کا یہ چسکا چڑھا ہوا ہے، بے محابہ جا کر کے اس کے خلاف غلط بیانی دے رہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں پر کسی کے خلاف کیس ہے، مقدمہ ہے، اگر جانتے ہیں کہ آپ کی ایک سچی باتوں سے اس کی زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی، تو اس وحدہ لا شریک کو، اللہ رب العزت کو حاضر اور ناظر مان کر کے صحیح اور سچ بات کی گواہی دیجیے. اگر نہیں ضرورت ہے تو آپ کو بیجا بولنے کی ضرورت نہیں. پتہ چل رہا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہونے والی تھی لیکن آپ کی غلط بیانی سے پوری زندگی برباد ہوگی. نہ جانے کتنے لوگ بے وجہ کے کیسوں میں جا کر کے پھنسے ہوئے، ان کے لیے دعا کی ضرورت بھی ہے. لیکن ہماری اور آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ساری زندگی ان کو اسی سزا میں مبتلا ہو جانا پڑتا ہے. آخر کس نے کسی کو یہ اجازت دی؟ کس نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا اس کے خلاف بولنے کے لیے؟ کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ستار ہے؟ کیا بھول جاتے ہیں اللہ رب العزت یہ غفار ہے؟ کون ایسا شخص ہے جس سے غلطیوں کا صدور نہیں ہو رہا ہے؟ کون ایسا شخص ہے جس سے گناہوں کا صدور نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن ہر شخص یہ مانتا ہے کہ الہی تیرا نام ستار غفار، الہی تیرا نام ستار غفار، کہ اللہ تو گناہوں کو تو معاف کرنے والا ہے، تو سارے لوگوں کی خطاؤں کو چھپانے والا ہے. اگر وہ ایک شخص کے پردے کو وہ کھول دے تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کی بساط نہیں رکھے گا. اسی سے ہم سب کو احتیاط کرنے کی اور اسی سے بچنے کی ضرورت ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک الفاظ اللہ رب العزت اس پر اچھائیوں اور برائیوں کا بدلہ دیتا ہے.
کہ ایک شخص ابھی وہ کافر ہے، ایک شخص ابھی وہ مسلم نہیں ہے، وہ نان مسلم ہے، ابھی وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اس کلمات کو نکال رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی وہ گواہی دے رہا ہے، وہ مومن بن گیا ہے، وہ ایک مسلمان ہو گیا ہے۔ ابھی تک وہ کیا تھا؟ اللہ کے مبعوث بندہ تھا، لیکن وہ اللہ کا محبوب بندہ ہو گیا ہے۔ ابھی تک وہ ایک کافر تھا، لیکن اب وہ امت اجابت میں داخل اور شمار ہو گیا۔ صرف کیوں؟ اس ایک کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے، اس زبان سے ایک کلمات کے نکالنے کی وجہ سے۔ تو اپنی زبانوں کو ہم سب کو صحیح جگہوں پر صحیح طریقے سے اور حق گوئی کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ ایمان والے ہیں، اپنی زبانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے ہوئے، سوتے جاگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ایسے ہیں کہ زبانوں پر بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن اس کے جو اوزان ہے، جو وزن ہے، اس کا بہت بھاری ہے۔ اس کو اپنی زبانوں کو ہم سب کو یہ تر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ یہ کلمات بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر نہیں رکھ پائیں گے۔ اپنی زبانوں کو اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رکھنے کی ضرورت ہے، اور جہاں پر صحیح گواہی دینے کی بات ہے وہاں پر صحیح گواہی دینے کی ضرورت ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو وہاں پر خاموش رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بھی شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے تو سچ بولے، بھلائی کی بات بولے، خیر کی بات بولے، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو خاموش رکھے، کیونکہ یہ زبان کی نعمت یوں ہی نہیں ملی ہے، یہ مائنڈ اور دماغ اور یہ زبان کا جو کنیکشن اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے کہ مائنڈ میں جو باتیں آئی یہ کہہ لیجئے کہ سوچنے سے پہلے زبان سے ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ جو نظام بنایا ہے، اگر وہ نظام نہ بناتا، دماغ کو الگ کر دیتا، مائنڈ کو الگ کر دیتا، یہ زبان کو الگ کر دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ یہ آپ لوگوں کے اختیار میں ہے، یعنی کہاں سے کس لفظ کی ادائیگی کرنا ہے آپ اپنے لیاقت سے، اپنے صلاحیت سے اس کو نکالیے، تو ہمارے اور آپ کی یہ پریشانی، ایک مصیبت آ پڑتی کہ الف کہاں سے نکالنا ہے، با کہاں سے نکالنا ہے، شین اور قاف کہاں سے نکلے گا، ہم اور آپ اس کو سیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک لفظ کو سیٹ کرنے کی ہم سب کی اندر وہ بساط نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، ایک احسان ہے، اس دماغ کو اور اس زبان کو ایسا کنیکشن بنایا ہے کہ زبان نے یہ سوچا نہیں، کہ دماغ نے یہ سوچا نہیں، زبان سے فوراً اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبانوں سے اللہ رب العزت کا یہ ذکر کرنے والا بنائے، ہر آن اور ہر لمحہ ہر چیز پر شکریہ ادا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو پڑھ